بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ بعافیت جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ 138 حدیث پاک ہم آپ کی خدمت میں بالترتیب ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے آگے 139 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے، یعنی میدان عرفات سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ ایک گھاٹی پر پہنچے تو آپ نے اتر کر بول شریف فرمایا اور کامل وضو نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی نماز۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے۔ پھر آپ سوار ہوئے، پس جب ہم مزدلفہ پہنچ گئے تو آپ نے اتر کر وضو کیا، سو کامل وضو کیا، یعنی پھر کامل وضو کیا۔ پھر نماز کی اقامت کہی گئی، پس آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اپنے ٹھکانے پر بٹھا دیا۔ پھر عشاء کی نماز کی اقامت کہی گئی، پس آپ نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نماز ادا نہ کی۔ تو اس حدیث پاک میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 ذوالحجہ کو حاجی حج کا احرام پہنتے ہیں اور مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت مبارکہ ہے۔ تو اس میں جب ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں گے تو پوری 8 ذوالحجہ گویا کہ مینا میں ہو گیا۔ پھر 9 ذوالحجہ کی فجر بھی مینا میں ہوئی۔ اب اسی فجر کے پڑھنے کے بعد پھر ظہر تک آدمی میدان عرفات تک پہنچ جاتے ہیں، تو گویا کہ 9 ذوالحجہ کو پھر میدان عرفات پہنچتے ہیں اور مغرب تک یہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 ذوالحجہ کو وقوف فرمائے۔ 9 ذوالحجہ کا واقعہ ہے، اور پھر یہاں سے مغرب کے بعد آپ میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے ایک جگہ جا کر پیشاب شریف فرمایا، جس کو میں نے ادباً بول شریف کہا، کہ آپ نے پیشاب شریف فرمایا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا وضو کیا، جس سے انہوں نے فرمایا نا کہ کامل وضو نہ کیا، جس کی شارحین نے شرح یہ بیان کی کہ آپ نے صرف ایک بار اعضاء کو دھویا، ایک دفعہ چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ ایک دفعہ دھوئے، سر کا مسح کیا، اور دونوں پیر ایک دفعہ دھوئے، 3 بار نہیں دھوئے۔ تو حضرت اسامہ پھر سرکار وضو کر کے چل پڑے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہی تھا کہ چونکہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو سرکار نماز ادا کریں گے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نماز، یعنی میں تو انتظار کر رہا تھا کہ شاید آپ وضو کے بعد نماز پڑھیں گے، لیکن آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی سنت کا ذکر فرمایا کہ آج سنت یہ ہے کہ راستے میں یا میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ مزدلفہ جا کر ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہاری نماز ابھی آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں ہے۔ پھر آپ مزدلفہ میں داخل ہوئے اور عشاء کے وقت میں پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اس طرح کہ پہلے اقامت ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر دوبارہ اقامت ہوئی عشاء کے لیے، اور آپ نے عشاء کے فرائض ادا کیے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ پڑھی۔ تو اس سے پھر وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے کامل وضو کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہی کہ عرفات میں 9 ذوالحجہ کو جب آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے تو مغرب کی نماز نہ میدان عرفات میں پڑھنی ہے اور نہ راستے میں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے، جو بظاہر نماز کو قضا کرنا ہے، لیکن یہ حقیقتاً قضا کرنا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا فرمائی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ادا کی نیت سے ہی پڑھائی۔ صحابہ نے بھی ادا کی نیت کی، اور
اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نماز قضا ہوتی تو قضا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی جان بوجھ کے قضا کرنا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس دن کی سنت یہی تھی، اس دن کا طریقہ یہی تھا، اور آج تک رائج ہے کہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے مغرب کے بعد جب ہم روانہ ہوں گے تو آج مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھی جائے گی بلکہ عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ پہلے 3 فرض مغرب کے ہوں گے، پھر اس کے بعد عشاء کے 4 فرض، پھر مغرب کی 2 سنت 2 نفل، پھر عشاء کی بقیہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو ہمارا آپ کو معلوم ہے کتاب الوضو چل رہا ہے، وضو کے سلسلے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو نماز وغیرہ ادا نہ کرنی ہو لیکن اس کی عادت یہی ہو کہ وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے تو وہ کم از کم ایسا اتنا کر سکتا ہے کہ ایک بار اپنے اعضاء کو دھو لے، یعنی ہلکا سا وضو کر لے، مکمل کامل وضو نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں ہلکا سا وضو فرمایا، کامل وضو نہ کیا، پھر مزدلفہ جا کر چونکہ ابھی نماز پڑھنی ہے تو آپ نے کامل وضو کیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں، شارحین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے، حالانکہ آپ وضو نہ بھی کریں تب بھی آپ پاکیزہ ہیں اور آپ پر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے ہر وقت وضو فرمایا، ہر وقت وضو میں رہے۔ جیسے ہی آپ کا وضو بظاہر ٹوٹا کرتا تھا تو آپ فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آپ کی سنت پر عامل رہے اور جیسے ہی وضو ٹوٹے کوشش کرے کہ دوبارہ وضو کر لے۔ ہم لوگ ان چیزوں میں تو عشق رسول کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرنے والے ہیں، جو ہمیں آسان سی محسوس ہوتی ہیں، جن میں خود ہمارے لیے کچھ مزہ ہوتا ہے، حفظ نفس ہوتا ہے، نفس کا تعاون ہوتا ہے، وہ تو ہم خوب آرام سے کرتے ہیں۔ خصوصاً کھانے پینے کے اندر کوئی سنتیں اگر ہوں تو وہ تو ہمیں بہت اچھی طرح یاد بھی ہوتی ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ ان کو پورا کرتے ہیں۔ جی ککڑی کھانا بھی سنت ہے، تربوز کھانا بھی سنت ہے، کھجور کھانا بھی سنت ہے، اور کدو شریف کھانا بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی چیزیں سنت ہیں، لیکن اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوا جائے، لیکن وہ سنتیں جو ہمارے نفس پر گراں گزرتی ہیں اور نفس ایک امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سنن کو بھی فراموش نہ کیا جائے، اور نفس چاہے لاکھ چیخیں مارے، چلائے، انکار کرے، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نفس کو اس کا بھی عادی بنایا جائے۔ اگر ہم وضو کرنے وضو کریں اور اس کا ٹائم نوٹ کریں تو میرے خیال میں 1 منٹ 2 منٹ کے اندر بآسانی انسان خفیف سا وضو کر سکتا ہے، یعنی اگر ایک بار آپ اعضاء کو دھو لیں تو بمشکل 2 منٹ کے اندر۔ اور اگر کسی کو بیماری ہے کہ وضو جلدی ٹوٹ جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ عموماً اگر ایک آدمی صحیح ہے، نارمل ہے، تو اس کا وضو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بلکہ 4 گھنٹے بھی چل سکتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی 2 منٹ کی محنت کے بعد پھر 4 گھنٹے تک تسلسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول میں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں تو کیا اس میں بری بات ہے؟ لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ وضو کریں، سستی کے شکار ہو جاتے ہیں، یا کون کرے، نماز کے ٹائم میں کر لیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو پھر وضو کے قریب بھی نہیں آتا کہ اس کو وضو ایک کوئی اچھی عبادت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کے اعتبار سے کوئی اہمیت والی عبادت لگتی ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو واقعی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اسے کبھی کبھار تو صحیح، اگر ریگولر نہیں ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ نہ کر سکیں تو کبھی کبھار تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو ادا کرنے کی نیت سے باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ ایک دن تو اگر پورے ہفتے نہیں رہ سکتے، جمعے کا دن مقرر کر لیں گے، چلو جمعے کے دن میں ہمیشہ یعنی پورے دن میں باوضو رہنے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ بڑی برکت ہے۔ اور یوں ہی سونے سے پہلے باوضو سونا بہت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوضو سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ بھی ہمارے ہاں سستی ہوتی ہے، بس عشاء کی نماز پڑھ لی، وضو ٹوٹ گیا تو کون کرے، اب تو یار بس کوئی نماز تو ہے نہیں، چھوڑو، ایسے سو جاتے ہیں۔ 2 منٹ کی محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ہمیں پہاڑ کے برابر محسوس ہوتی ہے۔ کون اٹھ کے واش روم میں جائے، پھر وضو کرے، اعضاء گیلے کرے، پھر انہیں خشک کر کے آ کے لیٹے، چھوڑو یار۔
ہیلے بہانے کرتے ہیں، نیند اڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے بے وضو سو جاتے ہیں۔ بے وضو سونا کوئی گناہ نہیں ہے، باوضو سونا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ضرور ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں اور نفس کو اس سنت کی حیات کے ذریعے، اس سنت کو زندہ کرنے کے ذریعے مغلوب کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت سے گزار کر پڑھو یا پڑھنے کی اجازت ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب موقوتہ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ ہم پر نمازیں ایک وقت مقرر کی ہوئی فرض کی گئی ہیں، یعنی ہر نماز کا وقت مخصوص ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات عطا فرمائے اس میں دیکھیے قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز مغرب کا وقت گزار کر ادا فرما رہے ہیں، تب بھی قضا نہیں ہے، وہ ادا ہی ہے، اور صحابہ کرام نے کسی نے آبجیکشن نہیں کیا، رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو شاید نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی چمگوئیاں ہوئی ہوں، کچھ بدگمانی ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا وجود قرآن میں نہ ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں تو آپ کا بیان کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم بیان کرے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ جس قرآن سے کوئی دلیل دکھائیں، ہر چیز کے بارے میں کہیں گے قرآن سے دلیل دکھائیں پھر ہم مانیں گے۔ اب ان سے ہم کہتے ہیں کہ بتائیے مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کرنا، وہ بھی عشاء کے وقت میں، قرآن سے بتائیں کہاں پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے ہمیں اس کا تعارف پیش کیا اور ہم آپ قبول کیے ہوئے ہیں اور قیامت تک قبول کرتے رہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات عطا فرمائے، کچھ تو بذریعہ قرآن عطا فرمائے ہیں اور کچھ براہ راست آپ کو الہام فرمائے ہیں۔ ہمیں دونوں طرح کے احکام کی پیروی کرنی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں دکھاؤ موجود ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اگر یہ صحیح ہوتا ہمارا دعویٰ کرنا، ہمارا یہ آبجیکشن کرنا، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے مواقع پر یہی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے۔ تو یہ غالباً وہ لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو شاید دیگر احکام پر عمل پیرا ہونے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو ایک آسان سے انہوں نے مقولہ پکڑ لیا جو قرآن میں دکھائیے، حالانکہ ہر چیز قرآن میں موجود تو ہے لیکن صراحتاً موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم یہی ہے کہ ہر تر اور خشک چیز کا بیان قرآن میں ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہر چیز صراحتاً قرآن میں بیان ہوئی۔ اگر ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے تو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا ذکر کہاں ہے؟ ہمیں براہ راست اور صراحتاً کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ لیکن ہے قرآن پاک میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوگا، اشارے وغیرہ ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں لیکن صراحتاً بیان نہیں فرمائی۔ اگر یہی نعرہ لگایا جائے کہ قرآن میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں، تو ہزار ہا چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کی ہیں، تو پھر ہمارا دین ادھورا سا رہ جائے گا، اور ہم کبھی بھی صرف قرآن کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقبول نہیں ہو سکتے، حدیث کا بھی ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، 140 نمبر حدیث ہے۔ اس سے پہلے ایک باب قائم کیا ہے کہ بابو غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، ایک ہاتھ سے چلو بنا کر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ذکر کیا ہے، وہ امام بخاری نے یہاں ذکر کیا، دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ وضو کیا، یہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو کیا تو اپنے چہرے کو دھویا، پھر ایک چلو میں پانی لیا، اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اب یہ نہیں کہ پہلے چہرہ دھو لیا پھر کلی کی ہے، وہ ترتیب انہوں نے بدل دی ہے، یعنی بیان کرنے والے نے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بلا ترتیب کو بگاڑ کر کسی حکایت کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور ترتیب سے ہوا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ نے ایک چلو میں پانی لیا، اس سے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک چلو میں پانی لیا، اس سے اسی طرح کیا۔
پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملایا، پھر اس سے چہرے کو دھویا۔ دیکھیں اب یہاں پر گویا کہ وہ ایک بیان تھا کہ چہرہ دھونا شروع ہوئے، اور یہاں باقاعدہ چہرہ دھویا۔ پھر ایک چلو میں پانی لیا، پر اس کے ساتھ دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو میں پانی لیا اور اس کے ساتھ بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو میں پانی لے کر اپنے دائیں پیر پر پانی ڈالا حتیٰ کہ اس کو دھو لیا، پھر دوسرے چلو میں پانی لیا سو اس کے ساتھ بایاں پیر دھویا، پھر کہا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اگر آپ شرح کا سہارا نہ لیں، یہ میں خاص طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک اور اس کو یہ نقطہ ضرور میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم شرح کے بغیر حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بظاہر دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چلے سے کلی کی، ایک چلو سے ناک میں پانی چڑھایا، پھر ایک چلو لیا، اس میں دوسرا ہاتھ ملا کے اس سے چہرے کو دھویا۔ اب ایک چلو میں کتنا پانی آتا ہے اگر آپ لیں بھی، جیسے لوٹے سے ڈالیں اور پھر دوسرا ہاتھ ملائیں تو کتنا تھوڑا سا پانی ہوگا کہ چہرے پہ ڈالیں گے تو سارے چہرے پر آئے گا۔ پھر ایک چلو سے سیدھا ہاتھ دھویا، ایک ہی چلو سے الٹا ہاتھ دھو لیا، ایک ہی چلو سے مسح کیا، اور ایک چلو سے ایک پاؤں دھویا پھر دوسرا پاؤں دھو لیا۔ کیا ایک چلو سے پورا سب کچھ دھل سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے بظاہر ایک چلو آپ کو نظر آیا، آپ نے اس کو تعبیر کیا ہے، لیکن ایک چلو سے چونکہ دھلتا نہیں ہے، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اصل حقیقت بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہے، اور راوی جس طریقے سے کسی شے کو دیکھتا ہے وہ اس کو اپنے طور پر بیان کر دیتا ہے، اور جس طریقے سے اس کو نظر آیا یا اس کو مناسب لگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختصر چیز کو بیان کرتے ہیں، کل کو نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ سامنے والے کے فہم پر اعتماد ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی بیان کریں گے تو بات کو سمجھ جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح آپ نے اس کو ذکر کیا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف ایک ایک چلو سے ہم بھی دھو سکتے ہیں، کیونکہ دیگر احادیث کریمہ کو ملایا جائے اور اس حدیث کو بھی لیا جائے تو معلوم ہی ہوگا کہ صرف ایک چلو سے چہرہ نہیں دھلے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید احادیث میں کثیر پانی استعمال کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بار چہرہ دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے چہرے کے ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ وہ ایک بہن نے مجھے میل کی، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا، وہ بخاری شریف انہوں نے سن رہی تھی، تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک بار چہرہ دھلنے کا مطلب ہے کہ ہر جز پر سے 2 بوند پانی بہہ جائے۔ وہ سمجھی کہ بس چہرے پہ 2 بوند پانی ڈال کے پورا چہرہ دھو لینا ہے۔ اب ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 2 بوند سے پورا چہرہ کیسے دھل سکتا ہے بہن۔ مراد یہ تھی کہ پورا چہرے کے ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہے گا تو ایک بار چہرہ دھلنا کہلائے گا، کم از کم۔ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر 4 بوند ہوگی تو 2 دفعہ چہرہ دھلا، 6 بوند ہوگی تو 3 دفعہ چہرہ دھلا۔ اس پہ کلام مزید کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اب چونکہ ٹائم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔